السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہ 8ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے درود و سلام کی اہمیت۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اہم، بابرکت اور مقدس موضوع پر قرآن و حدیث کے تناظر میں صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میرا رب آپ کو ہمیشہ حق سننے کی سعادت بخشے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور نبی علیہ السلام کا قرب اور آپ علیہ السلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود و سلام ایک بڑا اہم اور معتبر ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت مجھے مل جائے، یہ میری خواہش ہے، آپ کی بھی تو یہی تمنا ہے کہ اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہی آپ چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا قرب حاصل ہو جائے، ہم سب کے نبی ہم سب سے راضی ہو جائیں، ان کی شفاعت ہمیں اور آپ کو مل جائے، یہ میری بھی تمنا ہے اور آپ کی بھی خواہش۔ ہر صاحب ایمان کے دل کے نہیا خانوں میں یہی جذبات کروٹیں لیتے رہتے ہیں۔ اس کا سب سے معتبر ذریعہ درود و سلام ہے۔ جو لوگ بڑے اہتمام سے بارگاہ رسالت مابعد صاحب السلام میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، میرا رب ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ درود و سلام وہ عظیم عمل ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو تو بعد میں دیا، پہلے خود اپنا عمل بتا دیا، اپنے فرشتوں کا عمل بتا دیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ایک سچائی ہے، شک اور شبہ سے بالا تر چیز ہے، شک نہ کرنا حقیقت ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں،
درود بھیجتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلات بھیجنا اتنا عظیم عمل ہے کہ یہ عمل خود ہمارا رب کرتا ہے. اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو کتنے احکام دیے ہیں، ایک مکمل نظام حیات اور ایک مکمل دستور زندگی عطا کیا ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، سارے احکام اللہ کے ہیں. آپ عبادات میں آ جائیں. اللہ نے ایمان والے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو. قرآن مجید میں کتنی بار اللہ رب العزت والجلال نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. بندے ہی یہ کام کریں گے، اللہ نہیں. اگر اللہ بھی نماز پڑھیں تو پھر عابد اور معبود میں فرق کیا رہ جائے گا؟ عابد کا کام ہے عبادت کرنا، عابد کا کام ہے نماز برپا کرنا، عابد کا کام ہے نماز قائم کرنا. ساری نمازیں اللہ کے لیے. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ دیا کریں جو صاحب نصاب ہیں. اللہ اس عمل میں بندوں کا شریک نہیں. زکوٰۃ دینا مالداروں کے ذمے اللہ نے فرض تو کیا ہے. کیا اللہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وہ کیوں زکوٰۃ دیں؟ وہ تو بے حد و حساب نعمتوں سے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو نوازتے رہتے ہیں. حج کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو ہے جو صاحب استطاعت ہیں، اور حج میں ہمیں اور آپ کو بیت اللہ کا طواف بھی کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرنی ہے، مینا عرفات مزدلفہ کے اعمال بھی برپا کرنے ہیں. یہ سب ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. ان اعمال میں اللہ شریک نہیں نہ ہو سکتے ہیں. طواف کرنا یہ بندوں کا کام ہے. اللہ بھی اگر طواف کرنے لگیں تو پھر عابد اور معبود میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ بھی اگر صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر بندوں میں اور رب میں فرق کیا رہ جائے گا؟ عابد اور معبود میں امتیاز کیا رہ جائے گا؟ اپنے ذہن کے پردوں پر تمام عبادات کا تصور لائیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت میں اللہ شریک نہیں. وہ معبود ہیں، بندوں کا کام ہے، مخلوق کا کام ہے ان کی عبادت کرنا. وہ عبادت والا عمل کیوں انجام دیں؟ لیکن درود، نبی کی بارگاہ میں صلات، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ یہ عمل ہمارے اور آپ کے رب کرتے ہیں. ہمارے اللہ اس عمل کو انجام دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی اسی کا مکلف کیا کہ تم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اب اللہ کی صلات بارگاہ مصطفیٰ میں، تمام فرشتوں کی صلات نبی کی بارگاہ میں ہمہ وقت پہنچ رہی ہے. یہ غیبی حقیقت ہے. اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمہ وقت درود بھیج رہے ہیں. ہمہ وقت صلات کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اللہ کی جانب سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود ایک غیبی حقیقت ہے. اللہ نے بتا دیا تو ہمیں اور آپ کو پتا چل گیا. اگر قرآن مجید میں وہ اس حقیقت کا انکشاف نہ کرتے تو نہ مجھے معلوم ہوتا نہ آپ کو. فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
درود بھیجتے ہیں، یہ بھی ایک غیبی حقیقت ہے۔ ان کے اس عمل کو دنیا کا کوئی انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج رہے ہیں، آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک غیبی حقیقت تھی، اللہ رب العزت والجلال نے اس حقیقت کو منکشف کر دیا۔ اللہ کے فرشتے بھی نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے پہلے اپنا عمل بتایا، پھر اپنے فرشتوں کا عمل اپنے ایمان والے بندوں کے سامنے واضح کیا کہ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ بھیجنا، نبی کی بارگاہ میں درود بھیجنا اتنا عظیم الشان وظیفہ اور اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ یہ عمل اللہ کرتے ہیں اور یہ عمل اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ ان غیبی حقیقتوں کو منکشف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس کا مکلف بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو، درود بھیجو۔ اور اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس کا حکم دیا اور انہیں اس کا مکلف بنایا کہ یہ عمل تم بھی کرو، یہ عمل تمہارے اللہ کرتے ہیں، یہ عمل اللہ کے سارے فرشتے انجام دیتے ہیں کہ وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ، تم بھی یہ عمل کرو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم بھی درود بھیجو، ان کی بارگاہ میں تم بھی صلاۃ بھیجو۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اے ایمان والو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب سلام بھیجو۔ اگر ہم اور آپ اللہ کا یہ حکم سن کر اس حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اور آپ کے درود و سلام کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہے کیا؟ ہمارے اور آپ کے صلاۃ و سلام کی نبی کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس عظیم بارگاہ میں اللہ درود بھیجتے ہوں، جس نبی پر اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہمہ وقت ہو رہا ہو، جس نبی کی بارگاہ میں تمام فرشتے درود بھیج رہے ہوں، وہاں ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے صلاۃ و سلام کی کوئی ضرورت یقیناً نہیں ہوگی۔ اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں سے فرض کر لیجئے کوئی ایک شخص بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام نہ بھیجے تو کیا اس کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ ان کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں آ رہی ہیں، ان پر جو اللہ کی جانب سے درود کا نزول ہو رہا ہے، اس کی کوالٹی کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک، ان کا کلام پاک، کس معیار کا درود ہوگا وہ، کتنی عظیم رحمت ہوگی وہ جو اللہ اپنے نبی پر نازل کرتے ہیں۔ انہی نزول رحمت کا ثمرہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو سراپا رحمت بنا دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک یہ سراپا رحمت ہے، اور صرف مکے والوں کے لیے نہیں، آپ کی رحمت صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف حجاز والوں کے لیے نہیں، صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں۔
تمام عالموں کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ جس رسول کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ وہ سراپا رحمت ہو، رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ جس کی بعثت ہوئی ہو، اس پر ہمہ وقت اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول، وہاں ہمارے اور آپ کے صلوات و سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں جیسی نورانی مخلوق جس سے کبھی کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، فرشتوں کا تعارف آپ قرآن کے حوالے سے دیکھیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایسی نورانی پاک پوتر مخلوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام بھیجتے ہیں فرشتے۔ ہم اور آپ تو سراپا گناہ ہیں، نظر اڑتی ہے تو گناہ صادر ہو جاتا ہے، زبان کچھ بولتی ہے تو گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، کانوں کے پردوں سے کچھ الفاظ ٹکراتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، قدم اٹھا گناہ صادر ہو گیا، ہاتھوں میں حرکت ہوئی گناہ صادر ہو گیا، دل اور دماغ کے پردوں پر کچھ تصورات کیا ابھرے کہ دل اور دماغ بھی گناہوں سے لت پت ہو گیا، رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ ہمارے اور آپ جیسے گنہگاروں کے درود و سلام کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بارگاہ میں اللہ کی جانب سے، فرشتوں کی جانب سے ہمہ وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا کیوں؟ اس کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی اوقات میں رہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے ایمان والے بندوں کو درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں سے نواز دے۔ ہمارے اور آپ کے درود و سلام کی انہیں کوئی ضرورت نہیں، یہ ان کے نوازنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی محبتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ عمل بتا دیا کہ یہ کام کرو، میں تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ تم گناہ بھی تو بہت کرتے ہو، میرے نبی پر درود بھیجا کرو، اس عمل کی برکت سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تم تو بہت پستی میں پڑے ہو، میرے محبوب نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجا کرو، میں تمہارے درجات بلند کر دوں گا۔ یہ ہے وجہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے درجے بلند ہو جائیں، ہمارے اور آپ کے صلاۃ و سلام کی وجہ سے نبی کا تو کوئی درجہ بلند نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو خود اتنے بلند مقام محمود پہ فائز کرنے کا فیصلہ سنا دیا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے اس درس میں سب سے پہلے ذہن یہ بنائیں کہ درود و سلام کا جو ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا گیا ہے، اس میں سیدھا فائدہ ہمارا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درود و سلام کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. گنہگار بہت زیادہ ہیں، پیارے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بہت پستی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے رب ہمارے اور آپ کے درجات کو بلند کر دیں گے. اس حقیقت کو مزید سمجھانے کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو سننی ضروری ہے. اس حدیث کے تناظر میں یہ مضمون روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ ہاں نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام یا ان کے لیے دعائیں کرنا، اس کا سیدھا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملے گا. یہ ان کے نوازنے کے طریقے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو ملے گا کیا؟ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود بھیجے، ہم نے اور آپ نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود پاک کے بہت سارے صیغے ہیں. اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو درود پاک وجود میں آ گیا. آج ہمارا پورا مجمع ذرا اس بات کا اہتمام کر لے کہ جب میں آپ کے سامنے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لوں تو میرے ساتھ آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے تلفظ صحیح ہونا ضروری ہے. الفاظ اگر صحیح نہیں ہوں گے تو بلا شبہ معنی بدلیں گے. پھر معنی اگر بدل گئے تو پھر ان الفاظ سے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام مقبول کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے مزید گناہ اپنے حصے میں آ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صاد کو اس کے صحیح مخرج سے نکالیں. کچھ لوگ لا علمی کے نتیجے میں سین سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود بن نہیں سکتا. کوئی سا پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود نہیں ہے. اس کو درود بنانے کے لیے تلفظ صحیح ہونا ضروری ہے. تو پھر صاد کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا ہوگا. صلی اللہ کہیے ذرا منہ بھر کے. آپ کو مخرج میں کن الفاظ میں سمجھاؤں؟ ایک آسان سی تعبیر ہے، منہ بھر کے آپ کہیں صلی اللہ. اب صاد نکلے گا تو درود بنے گا، سین نکلے گا تو درود نہیں ہے، فا نکلے گا تو درود نہیں ہے، شین نکلے گا تو درود نہیں ہے. یہ درود کب بنے گا؟ جب آپ صاد سے کہیں گے صلاۃ صلی اللہ تو درود بنے گا. آپ کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر فوراً آپ کے رب کی جانب سے 10 رحمتوں کا نزول ہو گیا. اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی رحمتوں کے مستحق ہو کے اٹھیں گے انشاءاللہ. اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. تو
الفاظ کا صحیح ہونا ضروری ہے. آپ نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ، جو اس کے اذکار ہیں، جو کچھ اس میں پڑھا جاتا ہے وہ سیکھے ہیں کسی سے اذکار. اس کا بھیانک نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ کتنے نمازی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا پہلا کلمہ الحمد یہ صحیح نہیں پڑھ پاتے، چھوٹے ہے سے پڑھ دیتے ہیں الحمد. اس سے اللہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. اللہ راضی ہوں گے یا ناراض؟ ہماری نمازیں بھی درست ہوں، نمازوں میں جو کچھ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ صحیح ہو. آپ فکر لیں گے تو اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا کریں گے. آسان طریقہ ہے کہ ہر مقتدی اپنے امام سے وابستہ ہو جائے کہ حضرت ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا سبق دے دیا کیجئے، نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ صحیح ہو جائے. آپ ان کو تھوڑا تھوڑا سبق سنائیے، جہاں غلطی ہوگی وہ اصلاح کر دیں گے، آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی. کتنی قربانیوں کے ساتھ آپ پہنچتے ہیں مسجد میں، لیکن نماز کے اذکار درست نہیں تو پھر نماز کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ بن گیا کہ امت کی نظروں سے ائمہ اور علماء کا وقار اور مقام گر گیا. کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنے بارے میں اتنا اچھا تصور قائم کر لیتے ہیں کہ اپنے اس تصور کے تناظر میں اپنی بڑائی کے بالمقابل وہ کسی امام کو، کسی عالم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اور دعائے قنوت یاد نہیں، ثنا ان کی صحیح نہیں، الفاظ ان کے درست نہیں. یہ علو اور بڑائی کا تصور ذہنوں میں اتار کس نے دیا کہ آپ علماء سے بہتر ہیں؟ یہ ذہن میں فساد بھر کس نے دیا کہ آپ اماموں سے بہتر ہیں؟ کسی نے بھرا ضرور ہے. آپ ایسے ہی باغی نہیں ہوئے اماموں سے. علماء اور ائمہ کی قدر و قیمت جو نگاہوں سے گر گئی وہ اپنے آپ نہیں، اس کے پیچھے ایک مشن ہے اور ایک محنت ہے جس نے لوگوں کی نگاہوں سے علماء اور ائمہ کا مقام اتنا گرا دیا کہ وہ علماء اور ائمہ سے دین سیکھنا نہیں چاہتے. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. مسجد کے امام صاحب معتبر دینی ادارے کے فاضل، محدثین کا جن کو اعتماد حاصل، محدثین نے ان کو سند دی کہ آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں، مفسرین نے ان کو سند دی کہ آپ تفسیر بیان کر سکتے ہیں. آپ کی نگاہوں میں وہ اتنے گر گئے کہ اگر وہ مسجد میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے بیٹھیں تو غیر مسلم مخالفت کے لیے نہیں آتا ہے. آپ آ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ امام صاحب اگر آپ تفسیر بیان کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، وہ تفسیر سننا ہی نہیں چاہتے. ہاں خود سنائیں گے، آیتوں کا مقصد، حدیثوں کا مطلب خود بیان کریں گے جو بے پناہ غلط ہوتا ہے. جو آپ کے علماء اور ائمہ ہیں یہ ان سے اعتماد آپ کا ختم کیوں ہو گیا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور کرنا تنہائی میں بیٹھ کر کہ یا اللہ ہم کس اسٹیج پہ آ گئے؟ جن علماء اور ائمہ سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے تھا ان سے بیزاری ہمارے دلوں میں اتار کس نے دی؟ ان سے ہمیں کس نے بیزار کر دیا؟ اور بیزار اتنا کیا کہ جس امام کے پیچھے وہ 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، 40 سال کے عرصے میں وہ ایک مسئلہ بھی اور دین کی ایک بات بھی وہ امام سے نہیں پوچھتے. ہے نفرت، زیادہ ہی نفرت ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنی مساجد کے ائمہ کو، علماء کو اپنا دینی رہبر تسلیم کر لو. آپ کی اصلاح انہی سے ہو سکتی ہے، آپ کے علم میں صحیح اضافہ انہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے. تو ذرا کوشش کرنا اپنی مسجد کے امام صاحب سے یہ کہنا کہ حضرت درود پاک کے الفاظ میرے سن لیجئے، اگر وہ صحیح ہیں تو سبحان اللہ، اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح کر دیجئے. اماموں کو سنائیں گے تو انہی سے اصلاح ہوگی.
آپ نے اپنے جیسے کو ہی سنا دیا. وہ خود پہلے سے پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سین سے اللہم صلی، وہ پہلے سے خود غلط پڑھ رہا ہے. آپ نے اس کو اپنا سبق سنایا، وہ کہے گا کہ بہت اچھا، حالانکہ وہ 100% غلط ہے. اصلاح کون کرے گا؟ آپ کی مسجد کے امام جو عالم دین ہیں، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کہ پڑھا کیسے جاتا ہے، نماز کے اذکار بھی درست ہوں، درود و سلام کے الفاظ بھی درست ہوں، کیونکہ الفاظ بدلیں گے تو مفہوم بدل جائے گا، پھر وہ صلاۃ و سلام وجود میں نہیں آئے گا. کریں گے کوشش. صلی اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ. دیکھیے آئین نکلے گا تو نبی پر وہ درود پہنچے گا، اور اگر آپ نے کہہ دیا علیہ علیہ علیہ، پھر کچھ نہیں، پھر نبی کی بارگاہ میں آپ کا درود نہیں جائے گا. علیہ علی النبی کہیں گے تو نبی کی بارگاہ میں یہ درود جائے گا. آپ کی زبان میں عرض کر دوں، اگر آئین نہیں نکالا آپ نے، علیہ پڑھ دیا تو ایڈریس غلط ہو گیا. یہ آپ کی زبان میں عرض کر رہا ہوں. آئین سے پڑھیں گے تو ایڈریس صحیح ہے، یہ آپ کا درود سیدھا نبی کی بارگاہ میں پہنچے گا. اور اگر علیہ پڑھ دیا تو ایڈریس ہی آپ کا غلط ہو گیا. جہاں بھیجنا چاہتے ہیں پھر وہاں کیسے پہنچے گا جب آپ نے علیہ میں آئین نہیں نکالا؟ کچھ الفاظ کی صحت کی اہمیت سمجھ میں آئی. آپ ارادہ کریں کہ ہم درود و سلام کے الفاظ درست کریں گے. آپ دنیا میں کسی کو کوئی ہدیہ تحفہ دیتے ہیں تو آپ نے پھولوں کا مجموعہ، ایک ایسا گلدستہ لیا جس کے پھول مرجھائے ہیں، پتیاں سڑی ہوئی ہیں. کیا آپ گوارا کریں گے کہ ایسا سڑا اور مرجھایا ہوا گلدستہ آپ کسی کو ہدیے میں پیش کریں؟ آپ کو قطعاً اچھا نہیں لگے گا کہ مرجھایا ہوا سڑا ہوا گلدستہ آپ کسی کی خدمت میں پیش کریں. اس گلدستے میں جتنے پھول ہیں وہ تازے ہوں، کملھائے ہوئے نہ ہوں، اچھے لگ رہے ہوں. یہی کوشش ہوتی ہے. ان غلاموں، ان فقیروں کی بارگاہ میں اگر آپ کوئی ہدیہ گلدستہ پیش کرتے ہیں، اس کی ہر پنکھڑی، اس کا پورا وجود بڑا حسین اور جمیل دکھے ظاہر میں، اگر یہ کوشش رہتی ہے تو پھر آپ اس عظیم بارگاہ کا تصور کریں کہ جہاں جبریل امین بھی خادمانہ انداز میں حاضر ہوتے تھے. جبریل جیسا عظیم فرشتہ خادم بن کے جس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہو، اس بارگاہ کی عظمتوں عفتوں کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ملک الموت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے حاضر نہیں ہو سکے. ہمارے اور آپ کے یہاں بھی وہ پوچھ کے آتے ہیں کیا؟ آپ اس عظیم بارگاہ کا تصور کریں کہ جہاں ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، اس بارگاہ میں آپ کتنے ہی غلط تلفظ سے صلاۃ و سلام بھیجیں، وہ کیسے مقبول ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو خود شرم آنی چاہیے کہ ہم نے آج تک نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے الفاظ درست نہیں کیے. جس دن اس غلطی کا احساس ہوگا تبھی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کا اپنے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں، امام صاحب کی میرے سامنے کیا اوقات، مولانا صاحب کی میرے سامنے کیا حیثیت، زندگی کے آخری سانس تک یہی جہالت والی زندگی گزرے گی. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 8ویں اجلاس میں شریک میں تمام اپنے ایمان والے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب یہ تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے کہ وہ نماز کے اذکار ہوں،
یا بارگاہ رسالت مآب علی صاحب صلاۃ والسلام میں درود و سلام کے الفاظ ہوں، سب کو سنوار کر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نبی کی بارگاہ میں ایک تحفہ ہے جو آپ بھیجتے ہیں، فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے فرشتوں کو ہر جگہ مقرر کر رکھا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اور نبی کا کوئی پیروکار، نبی کا کوئی غلام جب کبھی جہاں کہیں سے بھی ان کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجے گا، اللہ اسے رد نہیں کریں گے۔ فرشتوں کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ صلاۃ و سلام اپنے نبی کی بارگاہ میں بھجوا دیں گے۔ ملائکے سیاحین ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں، جب کوئی بندہ نبی کا کوئی امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، وہ فرشتے اس کا وہ صلاۃ و سلام لے کر فوراً بارگاہ رسالت مآب علی صاحب صلاۃ والسلام میں جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا غیبی نیٹ ورک قائم کیا ہے ہمارے اور آپ کے رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پہنچانے کے لیے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم صلاۃ و سلام کا گلدستہ سنوار کر سجا کر نبی کی بارگاہ میں بھیجیں، الفاظ صحیح ہوں، عقیدت و محبتوں کا ہجوم ہو، بے پناہ عقیدت اور محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کے الفاظ سنوار کر سجا کر یہ گلدستے صلاۃ و سلام نبی کی بارگاہ میں بھیجو۔ ایک مرتبہ آپ اگر درود بھیجیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے تناظر میں فوراً آپ پر اللہ کی جانب سے 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ صحیح حدیث، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث سماعت کریں، وہ حدیث نسائی میں ہے، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں صحیح مسلم کے بالمقابل 2 انعامات کا مزید تذکرہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یہ مضمون صحیح مسلم کی حدیث سے بھی آپ نے سنا، لیکن نسائی کی روایت میں 2 نعمتوں کا مزید تذکرہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کی زبان نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں نے عرض کیا کہ درود پاک کے بہت سارے صیغے ہیں، جس کسی بھی صیغے سے آپ نے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا تو ایک مرتبہ آپ نے درود بھیجا، اللہ نے آپ پر 10 رحمتیں نازل کی اور ان کی عطا یہیں پر نہ رکی، اسی ایک درود و سلام کی برکت سے اللہ نے آپ کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک گناہ کی معافی کی اہمیت کا اندازہ میدان محشر کے تصور سے لگائیے۔ ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے، ایک گناہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے جنت سے محرومی ہو جائے گی۔
ایک گناہ اگر معاف ہو جاتا تو ذرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا. اس ایک گناہ نے برائیوں کے پلڑے کو جھکا رکھا ہے. جنت سے محرومی ایک گناہ اگر نہ ہوتا تو جنت میں داخلہ مل جاتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کیا بھیجا. ہمارے اور آپ کے رب نے ہم پر اور آپ پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں اور ان کی عطا یہیں ٹھہری نہیں. اسی ایک درود کے نتیجے میں انہوں نے 1 2 نہیں 10 گناہ معاف کر دیے. اور ان کی عطا یہیں نہیں رکی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اسی ایک درود کے نتیجے میں اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اتنی بڑی عطا ایک مرتبہ درود بھیجنے کا ثمرہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ درود بھیجنے پر 10 رحمتوں کا حصول، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی. امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا. اس مقام پر ٹھہریے اور تھوڑا اپنے تصور کو سنواریے. اور یہ تنہائی میں جب آپ بالکل اکیلے ہوں، یہ جا کے عمل گھر پہ کرنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل اکیلے ہوں، وضو کر لیجئے گا. اہتمام کے لیے آپ تھوڑا سا عطر بھی لگا لیجئے گا، خوشبو بھی لگا لیجئے گا. بالکل تنہائی میں بیٹھ کر پورے ادب اور احترام کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجیں، سلام بھیجیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ پورے اہتمام سے، لفظ اہتمام یاد رکھیے گا، اور الفاظ کو سنوار کر بنا کر صحیح تلفظ کے ساتھ تمام تر عقیدتوں محبتوں کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود بھیجیں گے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کوئی اور نہیں، آپ محسوس کریں گے کہ اس وقت مجھ پر میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. آپ محسوس کریں گے. میرے نبی کا فرمان برحق ہے نا. ہم کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے درود و سلام کے بھیجنے میں اہتمام کب کیا، التزام کب کیا؟ جس وقت ہم درود پاک پڑھتے ہیں اپنی زبان سے، کیا یہ تصور یا یقین رہتا ہے کہ ابھی ابھی جو میں نے درود پاک پڑھا ہے فرشتے اس کو لے کے گئے اور ابھی نبی کی بارگاہ میں اسے پیش کریں گے اور مجھ پر اس ایک درود کے نتیجے میں اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوا؟ یہ تصور کبھی آیا درود پاک پڑھتے ہوئے؟ تصور ہی نہیں کرتے ہم کہ کتنے بڑے انعام کے مستحق ہو رہے ہیں. آئیے ہم اور آپ تحیہ کریں اور ارادہ کریں کہ جب کبھی ہم درود و سلام پڑھنے کا ارادہ کریں اور جب نماز میں اس کی توفیق مل جائے، سبحان اللہ، یعنی ایک تو نماز والا عظیم الشان عمل، اللہ کی عبادت والا عمل، اور اس کے اندر درود و سلام پڑھنے کا جب موقع ملتا ہے، کبھی اس وقت اپنی قسمت پہ فخر کیا؟ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ اس وقت میں نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج رہا ہوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے؟ آپ نماز میں قاد اولا ہو یا قاد اخیرہ تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، روز پڑھتے ہیں؟ کیا نماز پڑھتے پڑھتے، تشہد پڑھتے پڑھتے السلام علیک ایھا النبی جب زبان پہ آتا ہے، نبی یاد بھی آتے ہیں؟ نبی یاد تک نہیں آتے کہ اس وقت میں نبی کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہوں. ایک روح ہے جس سے گزر رہے ہیں، زبان پڑھ رہی ہے السلام علیک ایھا النبی، اور اس وقت نبی کا کوئی تصور بھی ذہن میں نہیں آیا. یہ کون سی نماز ہے؟ ایسی نماز کی ہمیں تربیت نہیں دی گئی.
نتیجہ یہ کہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا اور نبی یاد نہیں آئے، زبان نے کہا اللہم صلی علی محمد اور محمد یاد نہیں آئے۔ آپ نے پڑھا اللہم بارک علی محمد اور پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آئے۔ اتنی بے رخی سے پیش کیا جانے والا ہدیہ بس وہ قبول فرما لیں تو ان کا کرم ہوگا۔ آپ کسی کو کوئی گلدستہ ایسے پیش کریں کہ ہاتھ میں گلدستہ ان کی طرف لے کے بڑھائیں اور آپ کا چہرہ کہیں اور ہو، کسی سے باتیں کرتے کرتے گلدستہ ان کی طرف بڑھا کے دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو جھٹک دیں، تمہارا یہ گلدستہ قابل قبول نہیں، ہدیہ مجھے پیش کر رہے ہو۔ بے رخی کا یہ عالم کہ دوسروں سے باتیں کر رہے ہو۔ دنیا میں انسانوں کا بڑا احترام، ہما تن متوجہ ہو کر وہ گلدستہ بڑے ادب اور احترام سے پیش کرتے ہیں، وہ ہدیہ اور تحفہ بڑے ادب اور احترام سے پیش کرتے ہیں۔ یہ درود و سلام کا ہدیہ، اس کو آپ نے بنایا کتنا، اس کو سنوارا کتنا، اس کے الفاظ کو کس حد تک درست کیا، اور الفاظ کو درست کر کے یہ ہدیہ جب آپ پیش کر رہے ہیں اور یہ ہدیہ بھیج رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں یہ ہدیہ بھیجتے بھیجتے دل اور دماغ پر تصورات کیا ہیں؟ کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں نبی کی بارگاہ میں ہدیہ بھیج رہے ہیں؟ کیسے محسوس ہوگا جب آپ کو نبی یاد تک نہیں آئے؟ اللہم صلی علی محمد کہتے کہتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آ رہے ہیں، اللہم بارک علی محمد کہتے کہتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آ رہے ہیں۔ یہ کیسا تحفہ ہے، یہ کیسا ہدیہ ہے؟ اللہ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو شعور عطا کر دے۔ اور یہ سب اختیاری چیزیں ہیں، آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہوگا اور نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر تو اسی پرانی روش کے اوپر چلتے رہیں گے کہ درود پاک مکمل پڑھ لیا، نبی بالکل یاد نہیں آئے، ان کی رفعت شان کا قطعاً احساس نہیں ہو سکا۔ ان کی بارگاہ میں الفاظ کو سنوار کے پیش کرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ الفاظ سنوار کے پیش کرنا، وہ لفظ جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھے اور ایک برے، اچھے معنی کی نیت سے بھی آپ وہ لفظ نبی کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے، حالانکہ نیت آپ کی صحیح ہے۔ اس کے ایک لفظ کا، اس ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ آپ اچھے معنی کی نیت سے بھی وہ لفظ نبی کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جو دشمنان رسول ہیں وہ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ رائنا نہ کہو، اسی کا ہم معنی ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، انظرنا یہ کہہ دیا کرو۔ نبی کی بارگاہ میں گفتگو کرنے، الفاظ کے استعمال میں جہاں الفاظ کو سنوارنا مطلوب ہے، وہیں آواز کا لیول کیا ہو۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ قید لگا دی گفتگو کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، کہ تمہاری آواز کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ بارگاہ کتنی مقدس ہے کہ جہاں اللہ نے اس بات کا پابند بنایا ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ ہو جائے۔ ہم اور آپ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کسی کی آواز دب جاتی ہے، کسی کی بلند ہو جاتی ہے، یہ آپس میں تو آپ کر سکتے ہیں، نبی کی بارگاہ کے تقدس کا تقاضا ہے۔ اگر وہاں تمہیں بولنا ہے نبی کی بارگاہ میں تو تمہاری آواز
نبی کی آواز سے اوپر نہ ہو جائے، تمہاری آواز کا لیول نیچے رہنا چاہیے نبی کی آواز سے۔ اور بات یہیں پہ موقوف نہیں کی ہمارے اللہ نے، فرمایا کہ نبی اگر خاموش ہیں تو نبی کی آواز اوپر نیچے ہونے کا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا جب نبی خاموش ہیں۔ اگر نبی گفتگو کر رہے ہیں تو تمہاری آواز نبی کی آواز پر بلند نہ ہو، نبی اگر خاموش بیٹھے ہیں تو چاہے جیسے بولو۔ قرآن نے پابندی عائد کر دی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں جیسے چیخ پکار کر کے بات چیت کر لیتے ہو، زور زور سے بول لیتے ہو، ایسے زور زور سے جہر کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں نہیں بول سکتے۔ اگر تم میں سے کسی نے ان دو حرکتوں میں سے کوئی حرکت کر ڈالی کہ اس کی آواز نبی کی آواز پہ بلند ہو گئی یا نبی کی بارگاہ میں ایسے گفتگو کر لی بلند آواز سے جیسے کہ آپس میں کرتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، زندگی بھر کی تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، خاک میں مل جائیں گی۔ کون سا گناہ کیا؟ اگر آپ دیکھیں جرم کا تصور کریں، بظاہر تو کوئی اتنا بڑا جرم نظر نہیں آتا کہ کسی کی آواز پہ بلند ہو جائے یا کسی کی موجودگی میں کوئی زور زور سے بات چیت کر لے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ کوئی جرم نہیں، لیکن اگر نبی کی بارگاہ ہے تو یہ دونوں کام وہاں جرم بن جائیں گے۔ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تب بھی جرم ہے، وہ خاموش ہیں، ان کی بارگاہ میں تم نے چیخ و پکار شروع کر دی، یہ بھی جرم ہے۔ اور یہ اتنے بڑے جرائم ہیں جس کے نتیجے میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں، ہدیہ پیش کریں، یہ ہدیہ سنوار کے بنا کر سجا کر پیش کریں، تلفظ صحیح ہو، صحیح تلفظ ہوگا تو یہ ہدیہ سنور گیا۔ عقیدتیں، محبتیں، بے پناہ عظمتیں ان کی دل کے نہا خانے میں موجود رہنی چاہیے جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام پیش کریں۔ جب اتنے اہتمام سے آپ بارگاہ رسالت مابعد صاحب صلوۃ والسلام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو ایک درود کے نتیجے میں آپ پر اللہ 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ رحمتوں کا یہ نزول کوئی اور نہیں، آپ محسوس کریں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں میں نے ابھی نبی کی بارگاہ میں ایک درود بھیجا ہے، مجھ پر میرے رب نے ابھی 10 رحمتیں نازل کر دیں۔ گناہوں کا بوجھ لدا ہے، ذہن بہت متاثر ہے، دل میں بڑا اضطراب ہے، ان گناہوں کے بوجھ نے انسان کے اندرون کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، سکون نہیں، اطمینان نہیں، گناہوں کے نتیجے میں دل مضطرب ہے، دماغ پریشان، سکون و اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں۔ پورے اعتماد اور پورے یقین سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس وقت آپ پورے اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، درود و سلام کے الفاظ کو درست کر کے تمام تر عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ آپ نے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا تو اسی ایک درود کے نتیجے میں آپ کو اسی وقت محسوس ہوگا کہ میں بڑا ہلکا پھلکا ہو گیا، ابھی تک گناہوں کے بوجھ نے دبا رکھا تھا، دماغ پہ بڑا دباؤ تھا، دل میں بڑا اضطراب تھا، گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود کیا بھیجا، رحمتوں کا تو نزول ہوا ہی ہوا، گناہوں کا بوجھ بھی ہٹ گیا، میں ہلکا ہو گیا۔ یہ ہلکا پن آپ محسوس کریں گے، کوئی اور نہیں، کیونکہ آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو تیسرا احساس ہوگا،
آپ کا شعور آپ کو بتائے گا، آپ کا وجدان آپ کو بتائے گا، آپ کا احساس آپ کو بتائے گا کہ ابھی میں نے نبی کی بارگاہ میں درود کیا بھیجا، رحمتوں کا نزول ہوا، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوا، اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے میں بلند مقامات پہ فائز ہو رہا ہوں۔ یہ آپ کو محسوس ہوگا، کر کے دیکھیں، آداب کو ملحوظ رکھیں، پوری عقیدت پورے احترام سے درود پاک بھیجیں، اسی وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ابھی تک تو اللہ سے بڑی دوری تھی، درود پاک کی برکت سے اب اللہ سے قرب ہوتا جا رہا ہے، یہ درجات کی بلندی آپ محسوس کریں گے۔ اللہ ان احساسات کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام کی اہمیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی جو ترمذی میں روایت موجود ہے اس کو بھی پوری توجہ سے سنیں۔ یہ ایسا اہم موضوع ہے، جانتے سب اہل ایمان ہیں کہ ہمیں درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا، یہ ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے، ذہنوں کی تطہیر کے لیے، قلوب کی صفائی کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے سنا جاتا ہے آنکھوں کو نور ملتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے۔ یہ کلام الہی کی خاصیت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی یہ خاصیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک عمل دیکھیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے جو خوشخبری ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں، ہم اور آپ بھی اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان عالی شان صرف اور صرف عبداللہ ابن مسعود کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے جو اس عمل کو انجام دیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حالت یہ تھی کہ نبی تشریف فرما تھے قریب میں۔ اللہ اکبر، کتنے سعادت مند عبداللہ ابن مسعود کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور قریب میں کون موجود؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی موجودگی میں یہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ اکبر، نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ ان عظیم لوگوں کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجا، صلاۃ و سلام بھیجا۔ ایک تو نماز کے اندر، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجا۔ اس کے بعد میں نے دعا مانگنی شروع کی۔ عبداللہ بن مسعود کا عمل سمجھ گئے آپ؟ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، پھر اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد بیان کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجا، پھر میں نے دعا مانگنی شروع کی۔ میری پوری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جو میں نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سنا۔
پھر جب میں نے حمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجا، وہ بھی آپ نے سنا. پھر میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کیا کہا وہ آپ یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان سے کہا سل توتا، سل توتا. 2 مرتبہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ ابن مسعود، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے، جو مانگے گا وہ تجھے دیا جائے گا. مانگ دعائیں، جو مانگے گا وہ تجھے ملے گا، کیونکہ تو نے نماز کے بعد اللہ کی حمد بیان کی اور اس کے بعد تو نے مجھ پر درود بھیجا ہے. اب اس کے بعد تو ہر دعا تیری بارگاہ الہی میں مقبول ہو کر رہے گی. جو مانگنا ہے وہ مانگ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی نہیں، آپ کا جو امتی اس عمل کو برپا کرے، نماز ادا کرے، نماز کے بعد اللہ کی حمد، اللہ کی حمد کے بعد نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک مانگو جو کچھ مانگنا ہو. اب اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے. عمل ہی تم نے اتنا بڑا انجام دیا ہے. اللہ کی حمد کے بعد تم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے. اب تو تم اس مقام پر فائز ہو گئے ہو کہ جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. اس عمل کو شامل کریں گے اپنی معمولاتی زندگی میں. نماز پڑھیں، پڑھتے ہی الحمدللہ، مزید اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں. کوئی سی بھی نماز ادا کر کے، اللہ کی حمد بیان کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیج کر کے جو دعا مانگو گے، آپ کی وہ دعا بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوگی. ہمارے اور آپ کے رب اس دعا کو رد نہیں کریں گے. ہمارے اللہ کسی کے درود کو رد نہیں کرتے. وہ بندہ کتنے گنہگار کیوں نہ ہو. درود و سلام کے بارے میں کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم اور آپ. یعنی نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں درود و سلام کا، اس کا تلفظ صحیح نہیں، لیکن جب آپ چاہیں گے تو درود و سلام کے الفاظ بالکل درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جب درود و سلام پڑھیں تو میں نے عرض کیا کہ جن کی بارگاہ میں آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ان کی طرف پوری توجہ رہنی چاہیے. ہمارا عالم یہ ہے کہ پورا درود پاک پڑھ جاتے ہیں لیکن نبی یاد نہیں آتے. السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہے ہیں، پھر بھی نبی اگر یاد نہیں آئے تو مجھے بتاؤ کب یاد کرو گے ان کو. شادی میں، کھانے کے وقت، بازاروں میں جا کے نبی کا طریقہ کیسے یاد کرو گے؟ گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت نبی کو کب یاد کریں گے؟ نبی تو اس وقت بھی یاد نہیں آتے جب ایھا النبی کہتے ہیں. تبھی ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑا آوارہ پن ہے. نبی کو یاد رکھنے والے ہر عمل کو ان کی سنت کے مطابق برپا کرتے ہیں. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ نماز پڑھا کرو تو نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجو. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پڑھتے پڑھتے نبی یاد آنے چاہیے. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ کہتے کہتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آنے چاہیے. یاد آئیں گے تو پھر نسبت قائم ہوگی. بے توجہی رہے گی تو پھر ادھر سے بھی توجہ نہیں ہوگی. اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے پوری ذمہ داری سے تمام تر عقیدتوں محبتوں کے ساتھ آپ کی زبان کہے السلام علیکہ ایھا النبی. بے شک ہم اس وقت نبی کی بارگاہ سے بہت دور ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ سلام لے جانے کے لیے فرشتے موجود ہیں. ہم نے اور آپ نے یہاں کہا اللہم صلی علی محمد. بہت دور ہیں، ہماری آواز اس بارگاہ تک نہیں پہنچے گی.
تبھی اللہ نے ملائکہ سیاحین کو مقرر کر رکھا ہے. جو بندہ نبی کا، جو امتی جہاں کہیں رہ کر درود و سلام بھیجے گا، وہ فرشتے اس کا درود و سلام لے کر بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں پیش کر دیں گے. رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، گناہوں کی معافی ہونے لگی، درجات کی بلندی حاصل ہونے لگی. اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو عطا کرے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو پہلے اللہ کی حمد بیان کر کے مانگنا شروع کر دیں گے کیا؟ ترمذی کی روایت میں نے آپ کو سنائی، عبداللہ ابن مسعود کا عمل آپ کو بتایا. انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہلے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھا. صحابہ کتنے خوش قسمت تھے، وہ نبی پر درود ان کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلنے والا درود و سلام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سماعت کرتے تھے، پھر انہیں جواب بھی دیتے تھے. کتنے خوش قسمت تھے. ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دیا کہ مایوس تم بھی نہ ہونا کہ تمہارا یہ درود ان تک نہیں پہنچے گا. صحابہ تو ان کی بارگاہ میں ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے درود و سلام. ہمیں اور آپ کو بھی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں کہیں بھی ہیں، جس خطے میں ہیں، جب کبھی کوئی درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ نے ہمارے اور آپ کے درود و سلام کو نبی کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. وہ ملائکہ سیاحین جو یہاں ویلکم میں، جعفر آباد میں، چوہان بانگر میں یہیں گھوم رہے ہیں، انہیں تلاش ہے درود و سلام پڑھنے والوں کی. یہیں رہیں گے وہ ملائکہ سیاحین. کہاں رہیں گے؟ یہیں ویلکم میں. آپ نے نبی کی بارگاہ میں جیسے ہی درود بھیجا تو آپ نے اس فرشتے کو ویلکم سے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا. وہ فرشتہ آپ کو کتنی دعا دے گا، کتنے اچھے لوگ ہیں یہ. اگر یہ درود نہ پڑھتے تو مجھے یہ ذمہ داری ادا کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. وہیں چوہان بانگر، جعفر آباد، ویلکم، دلی، انڈیا میں ہی ہم گھومتے رہتے. ان درود و سلام پڑھنے والوں کا کتنا احسان ہے. درود و سلام انہوں نے پڑھا، اس کو لے کے جانے کا موقع ہمیں نبی کی بارگاہ میں مل گیا. یہ ہیں ملائکہ سیاحین. تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. درود و سلام کا ہدیہ سنواریے، بنائیے، اس کے الفاظ درست کیجئے، محبتوں عقیدتوں کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، بارگاہ مصطفی کی عظمتوں کو دل اور دماغ سے تسلیم کرتے ہوئے آپ کی زبان کہے اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو جتنا درود ہے اسے آپ پڑھیے. یہ تو میں اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ، زندگی منور ہو جائے گی، اللہ کا قرب مل جائے گا، نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی ترمذی میں موجود ایک اور حدیث سنیے. لیکن اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میدان محشر جہاں تمام انسان جمع ہوں گے، کوئی انسان وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا. ہمارا رب تمام انسانوں کو میدان محشر میں لا کے کھڑا کر دے گا، بچے گا کوئی نہیں. اتنے بڑے مجمع میں سب کو انتظار ہے اس عظیم شخصیت کا جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی. ایک طویل حدیث ہے، اس کو سنانے کا موقع نہیں، مگر آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی. شفاعت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے کوئی نبی اور کوئی رسول تیار نہیں ہوں گے.
نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہی نہیں، وہ شافی محشر بھی ہیں. سب کو ان کی تلاش، سب کو ان کا انتظار. کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ میدان محشر میں ان کو نبی کا قرب ملے گا. میدان محشر میں وہ نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. ان کی سعادت مندی میں، خوش بختی میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ میدان محشر میں انسانوں کا جم غفیر، بے شمار انسان، سارے انسان میدان محشر میں موجود. تمنا تو میری بھی ہے، آرزو یقیناً آپ کی بھی ہوگی کہ میدان محشر میں نبی کا قرب مل جائے، نبی کے پاس جانے کا موقع مل جائے. یہ تمنا رکھتے ہیں نا، یہ تمنا کیسے پوری ہوگی؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو وہ عظیم نسخہ دے دیا کہ اگر میدان محشر میں تم میرے قریب رہنا چاہتے ہو تو تم کو ایک عمل انجام دینا پڑے گا. دنیا میں وہ کام کرتے رہنا، میدان محشر میں تم کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا. اگر نبی یہ نسخہ نہ دیتے تو شاید ہماری یہ تمنائیں کبھی بھی برابر نہ ہو سکتی، ہماری اور آپ کی خواہش شاید کبھی پوری نہ ہو سکتی. لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نسخہ عطا کر دیا، یہ کام کر لینا، میدان محشر میں تم کو میرا قرب مل جائے گا. جو جتنا زیادہ میرا قرب چاہے اتنا ہی زیادہ اس کو یہ والا عمل انجام دینا پڑے گا. مفہوم سمجھ گئے آپ؟ اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہو. اللہ اکبر. نبی نے نسخہ دے دیا، درود و سلام کثرت سے ان پر بھیجو. جتنا زیادہ ان پر درود و سلام بھیجو گے اسی قدر تمہیں میدان محشر میں پیارے مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. ان کی زیارت ہوگی، ان کی شفاعت ملے گی، ان کے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر ملے گا جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں درود و سلام کی کثرت رکھیں گے انشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ جتنے روحانی سلاسل ہیں، وہ سلسلے عالیہ قادریہ ہو، وہ سلسلے عالیہ چشتیہ ہو، وہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ ہو، وہ سلسلے عالیہ سہروردیہ ہو، وہ سلسلے عالیہ شاذلیہ ہو، یہ جتنے روحانی سلاسل ہیں ان تمام سلسلوں میں استغفار اور درود اس کی کثرت مطلوب ہے. ہر سالک کو یہ سبق دیا جاتا ہے کم از کم روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار، اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک، پھر شام کو 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک. قرآن مجید کی تلاوت بھی اس میں شامل ہے. سالک کو یہ درس کیوں دیا گیا؟ صبح و شام کے معمولات میں اس کو کیوں شامل کیا گیا؟ تاکہ اس کی برکت سے اس کو درود و سلام کی کثرت کا اہتمام ہو جائے. اس عمل، اس وظیفے اور اس معمول کی برکت سے وہ زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پیش کرنے والا بن جائے. یہ ہم سے بھی مطلوب ہے اور آپ سے بھی. آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ یہ عمل کثرت سے کریں گے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کریں گے تاکہ میدان محشر میں ہم اور آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر لیں. یہاں پر ایک چیز کی، ایک مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے، بہت کلیئر الفاظ میں. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں
کہ الفاظ کی تاثیر، اس سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے کیا؟ الفاظ کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. جس کا کلام ہوتا ہے اس کلام کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے صاحب کلام کے لحاظ سے. قرآن مجید عربی زبان میں ہے، زبان تو عربی لیکن کلام ہمارے اللہ کا. نتیجہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں. آپ اپنی اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر دیں، دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیں، تو کیا ترجمے والی زبان کے بھی ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی؟ نہیں. یہ تو کلام الہی کی خاصیت ہے. سمجھ کے پڑھیں، یہ مطلوب ہے. فرض کیجئے کہ آپ نے بغیر سمجھے پڑھا، ثواب کہیں نہیں جائے گا. الف لام میم کا ترجمہ کسے معلوم ہے، لیکن ثواب اس پر بھی ہے. کاف ہا یا عین صاد، ترجمہ تو کسی کو نہیں معلوم، ثواب ضرور ملے گا. یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے. اللہ کے کلام میں وہ نور ہے جو کسی کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پڑھیں قرآن کی زبان میں، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی پر ان کی نوازشات ہوں گی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، دنیا کے کسی انسان کے الفاظ کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا اس میں کتنا نور ہے، وہ دنیا کے کسی انسان کے کلام میں وہ نور نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے نا؟ تو بس مجھے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ جب کبھی درود و سلام پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، اس زبان میں پڑھنا جو میرے مصطفیٰ کی زبان ہے. آپ اپنی عقیدتوں کا اظہار اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. جو آپ کی زبان ہے، آپ اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار تو اس زبان میں کر سکتے ہیں، لیکن صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا ہے ان پر صلات بھیجو، تو پھر نبی سے ہی صلات کے کلمات اور صیغے پوچھ لینا. وسلموا تسلیما، اور نبی پر خوب سلام بھیجو، تو نبی سے ہی سلام کے الفاظ پوچھو، کیونکہ نبی کے الفاظ صلات میں اور نبی کے الفاظ سلام میں جتنا نور ہے وہ دنیا کے کسی انسان کے کلام میں ہو نہیں سکتا. اگر میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا تو میرے سوال کا جواب دے دینا کہ جب کبھی آپ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کا حکم پورا کرنے کا ارادہ کریں تو صلاۃ و سلام کس زبان میں پیش کریں گے؟ بتائیے. عربی زبان میں. ہاں، آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، تو جیسے نعت ہر زبان میں کہی گئی، صلاۃ و سلام بھی آپ کسی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا اذان مان لی جائے گی؟ یہ میں نے اذان کا ہی ترجمہ اردو زبان میں آپ کو سنایا ہے. ابھی فجر کی نماز کا وقت آئے گا، صبح صادق ہوگی، کسی مسجد کے مؤذن صاحب مائک سے اردو زبان میں اذان دیں، ترجمہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ترجمہ. کیا وہ اذان وجود پذیر ہو جائے گی؟ کیا اس اذان کو سنت کی ادائیگی کے ساتھ اسے تسلیم کر کے نماز پڑھی جائے گی؟ یا مسئلہ یہ ہے کہ یہ الفاظ تو سارے درست ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقت آپ نے بیان کی ہے. آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سچ کہا. آؤ نماز کی طرف برحق دعوت ہے، آؤ کامیابی کی طرف حقیقت پر مبنی دعوت ہے. لیکن کیا اذان ہو جائے گی؟ اذان نہیں ہوگی.
سنت نہیں ادا ہوگی. اذان کب ہوگی؟ جب انہی الفاظ میں اسے پکارا جائے جو الفاظ بارگاہ مصطفیٰ سے ملے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اذان وجود میں آئے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اذان وجود میں آ رہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب اذان ہو رہی ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب اذان ہو رہی ہے. پہلے جو کچھ آپ نے کہا کہ وہ غلط نہیں. جو آپ نے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے ان الفاظ کو مائک سے پکارا اسے غلط کون کہہ رہا ہے؟ اذان وجود میں جب آئے گی جب آپ عربی زبان میں ان الفاظ میں اذان پکاریں گے. خدا کرے یہی حقیقت آپ صلاۃ و سلام کے بارے میں بھی سمجھ لیں. میں نے سلام لکھا، 72 اشعار ہیں اس میں. جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. یہ میں نے بارگاہ رسالت مابر صاحب صلاۃ والسلام میں آپ کی آمد پر یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. ایک بندور دیکھیں جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. اب اگلی بات پوری توجہ سے سننا. آپ تمام سامعین سے میں یہ مطالبہ کروں کہ یہ درود و سلام جو میں نے لکھا ہے یہ آپ سب کو پڑھنا لازم ہے. نہیں پڑھو گے تو پھر تم اسلام سے خارج. میرا لکھا ہوا یہ تصور اگر میں آپ کو دوں تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ سراسر غلط. میں کون ہوتا ہوں کہ اپنا لکھا ہوا سلام شرعی نقطہ نظر سے، دینی نقطہ نظر سے آپ کو اس کا مکلف بناؤں؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد پڑھنے کی تلقین کروں. جو میں نے لکھا ہے وہ میرے جذبات کا اظہار ہے. کوئی ایمان والا اس کا پابند کیوں ہو؟ آپ مجھ پر ایمان لائے ہیں، نبی پر، تو جن پر ایمان لائے ہیں ان کے عطا کردہ الفاظ میں ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجو. میرے والے الفاظ میں کیوں آپ صلاۃ و سلام بھیجنے کے مکلف بنائے جائیں؟ یہ بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ قانون میرے لیے ہی نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے. وہ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں، وہ کتنے ہی بڑے محدث مفسر کیوں نہ ہوں، ہمیں ان کے علم سے کوئی بحث نہیں. ہمیں تو بحث یہ ہے کہ آپ نے میڈ ان انڈیا سلام نبی کے صلاۃ و سلام پر کیوں غالب کر دیا؟ جو درود و سلام آپ نے انڈیا میں تیار کیا، جو سلام یہاں کے ماحول میں انڈیا میں تیار کیا گیا، اس کو آپ شرعی طور پہ وہ حیثیت کیوں دے رہے ہیں کہ یہ والا اگر نہیں پڑھا تو پھر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کہ تم منکر مانے جاؤ گے. ہمارا والا کیوں نہیں پڑھا؟ سارے جھگڑے یہیں سے کھڑے ہوں گے. تہیہ کرو نہ میرا والا آپ کو صلو علیہ وسلموا تسلیما کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھنا ہے، نہ کسی اور کا پڑھنا ہے. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نبی کے الفاظ میں درود و سلام پڑھو. میرے مصطفیٰ کے کلام میں جو نور ہے وہ دنیا کے کسی انسان کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتا. ایک الزام اور لگاتے ہیں کہ صاحب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی کا خیال بھی نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. ایک مستقل بحث ہے، اس میں جائے بغیر ابھی جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، میں نے تو آپ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ جب آپ کی زبان کہے السلام علیکہ ایھا النبی تو نبی یاد آنے چاہیے. آپ کو تلقین کی میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب آپ نماز میں پڑھیں اللہم صلی علی محمد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آنے چاہیے. یاد آنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟
اس میں میرا نقطہ نظر آپ نے سمجھ لیا. میرا عقیدہ یہ ہے ہم تمام علماء دیوبند کا کہ جس نماز میں نبی کو یاد نہیں کیا جائے گا وہ نماز خراب ہوگی. جس نماز میں نبی کو یاد نہیں کیا جائے گا اس نماز میں کمی آئے گی. نماز مکمل ہی جب ہوگی جب آپ نبی کو نماز میں یاد کریں. نماز تو بعد میں آپ پڑھتے ہیں, اس سے پہلے اذان ہوتی ہے. اگر نبی کی یاد مٹانی ہوتی تو پھر میرا رب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں بتاتا؟ وہاں سے یاد کرنا شروع کرو اپنے نبی کو, نماز بعد میں پڑھنا. پھر اقامت ہوتی ہے نماز سے پہلے. اگر نبی کی یاد مٹانی مقصود ہوتی تو تکبیر میں اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں رکھا جاتا؟ پھر نماز میں 51 سنتیں ہیں. ہر سنت کو برپا کرنے کے لیے نبی کا یاد رکھنا ضروری ہے. تبھی تو آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے, تبھی تو آپ اہل سنت والجماعت بنیں گے. اب آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد, پوری صورت میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے. میاں وحدانیت کا بیان بعد میں ہے, اس صورت میں وحدانیت سے پہلے رسالت کا بیان ہے. وحدانیت کا بیان شروع ہوتا ہے هو اللہ سے, اور اس سے پہلے جو قل ہے وہ رسالت کا بیان ہے. قل کہتے ہوئے اگر نبی نہیں یاد آئیں گے تو کون یاد آئے گا؟ نبی کی یاد کے بغیر آپ نماز پڑھیں گے کیسے؟ جب زبان کہے گی قل تو نبی یاد آنے چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے نبی سے کہلوایا ہے, میرے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے. تو اس صورت میں پہلے وحدانیت کا بیان ہے رسالت کا. جب آپ نماز میں پڑھیں انا اعطیناک الکوثر, کون یاد آئیں گے آپ مجھے بتا دیجئے؟ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نبی کا مقام و مرتبہ اس صورت میں بیان کیا گیا. 3 آیتیں ہیں اس صورت میں. پہلی آیت میں نبی کا مقام بتایا گیا, دوسری آیت میں نبی کا کام بتایا گیا, اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا. نبی کا مقام انا اعطیناک الکوثر, تو نبی نہیں یاد آئیں گے تو کون یاد آئے گا؟ نبی کا کام فصلی لربک وانحر, صرف نبی کے لیے. فصلی ایک واحد کا صیغہ, وانحر نبی کے لیے. نبی کا کام بتایا گیا. اب بھی نبی نہیں یاد آئے؟ یاد آنے چاہیے. ان شانئک هو الابتر, میرے محبوب نبی جو آپ کا دشمن ہے وہ ہے مقطوع النسل, وہ ہے دم بریدہ. اب بھی نبی نہیں یاد آئیں گے؟ آپ پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار, یہ پڑھا آپ نے, یہ سنا. اب بھی محمد الرسول اللہ یاد نہیں آئے تو پھر آپ کسے یاد کر رہے ہیں مجھے بتائیے؟ آپ نے نماز میں پڑھا یا سنا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نبی کا سفر معراج یاد نہیں آئے گا تو کیا یاد آئے گا مجھے سمجھا دیجئے. یا ایھا المزمل آپ کی زبان پڑھ رہی ہو, یا ایھا المدثر آپ کی زبان کہہ رہی ہو, یا ایھا الرسول آپ کی زبان پڑھ رہی ہو, یا ایھا النبی آپ کی زبان نماز میں پڑھ رہی ہے, یا آپ سن رہے ہیں, تو کالی کملی والے اگر یاد نہیں آئے تو کسے یاد کر رہے ہو مجھے بتاؤ؟ کملی اوڑھنے والے نبی اگر یاد نہیں آ رہے ہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر سے, پھر نماز میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو نبی کی یاد کے بغیر نماز نامکمل ہے. یہ آج میں نے آپ کو سمجھایا ہے عقیدہ. مجھے پہچانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں؟ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں, اتنا تو معلوم ہے نا آپ کو. یہاں ایک مسجد ہے سعیدیہ, وہاں میں خدمت کر رہا ہوں 40 سال سے. میرے نظریات, میرے عقائد یہ دارالعلوم دیوبند کے فیضان سے درست ہوئے. میں نے دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی ترجمانی آپ کے سامنے کر دی کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ نبی کی یاد کے بغیر نماز نامکمل ہے.
اب آپ کے پاس کوئی خبر یہ پہنچائے کہ میاں یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی یاد آ گئے نماز میں، تو یہ کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، وہ الزام ہے، بہتان ہے، حقیقت سے ناشناسی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ایسا عقیدہ رکھنا ہی حرام ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ کبھی کوئی الجھن ہو ذہن میں روزانہ اپنی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھتا ہوں روزانہ مسئلے مسائل بتانے کے لیے، آپ آئیے، اس طرح کا کوئی خلجان ہے ذہن میں صاف کر دوں گا انشاءاللہ۔ آج کے درس کا آغاز میں نے یہاں سے کیا کہ نبی کی بارگاہ میں اللہ اس کے فرشتوں کی جانب سے ہمہ وقت رحمتوں کا نزول، درود کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درود و سلام کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میرے درس کا آغاز یہیں سے ہوا تھا، جب انہیں ضرورت نہیں تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو پھر حکم کیوں دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ریزن میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دیا تھا، یہ ان کی ضرورت کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم نہیں دیا گیا، ہم اور آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، ہم اور آپ نبی کی شفاعت کے حقدار بن جائیں، ہمیں اور آپ کو پیارے مصطفیٰ کا قرب مل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے درجے بلند ہو جائیں۔ ہمیں نوازنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دے دیا، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، اب نوازنے کا ایک انداز دیکھیں، وہ آپ کا سبق ہے آج کا، اس کو یاد کیجئے گا، عملی طور پہ اس کو برپا کیجئے گا۔ آج کے درس کا یہ آخری حصہ صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو یاد کرا رہا ہوں۔ یہ حدیث کہاں موجود ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں؟ صحیح مسلم میں، راوی ہیں اس کے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کا آخری حصہ پہلے آپ کو سناؤں گا تاکہ حدیث آپ کی سمجھ میں آ جائے، آخری حصہ پہلے سنیے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بہت اہم مخصوص مقام ہے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ اتنا سبق یاد ہو گیا؟ جنت میں ایک بڑا اہم مخصوص مقام یعنی محل، اور اس کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام بندوں میں سے وہ مقام وسیلہ صرف ایک بندے کو ملے گا۔ مقام ہی ایک تو بندہ بھی ایک ہی ہوگا نا۔ اس مقام کا نام آپ اپنی زبان سے بولیں، وسیلہ۔ غیبی حقیقت ہے، میرے مصطفیٰ نے یہ غیب بتا دیا تو مجھے بھی معلوم ہو گیا اور آپ کو بھی کہ جنت کے اس مخصوص مقام کا نام وسیلہ، اور وہ مقام وسیلہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، کیونکہ مقام ایک تو ایک ہی بندے کو دیا جائے گا۔ چلیے میں اگلی بات حدیث کے حوالے سے بعد میں بتاؤں گا، مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بات سننے کے بعد آپ کا ذہن کسی شخصیت کی طرف گیا کہ وہ مقام وسیلہ کنہیں مل سکتا ہے؟ اللہ کے تمام بندوں میں سے وہ مقام وسیلہ صرف ایک بندے کو ملے گا، دوسرے کو نہیں۔ حدیث تو بعد میں سناؤں گا، کیا آپ کا ذہن کسی شخصیت کی طرف گیا کہ بس وہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے وہ مقام وسیلہ دیا جائے؟ اتنی عظمتوں اور عفتوں کا حامل وہ بندہ کون ہے؟ اگر آپ کا ذہن ادھر گیا ہو تو بتا دیجئے، ورنہ میں حدیث کا اگلا حصہ آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ذہن نے کچھ کام کیا؟ کون ہو سکتے ہیں وہ؟ عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، اور اللہ کے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا۔ وہی اللہ کے آخری نبی
جو ختم نبوت کی شان کے ساتھ مبعوث ہوئے اور اللہ کے وہی آخری رسول جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، وہی ہو سکتے ہیں نا؟ آپ کے ذہن نے یہی کام کیا، آپ کے ذہن نے صحیح سوچا، حق سوچا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان عالی شان صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ جنت میں ایک بڑا مخصوص مقام، اس کا نام زور سے بولیں، وسیلہ۔ وہ مقام وسیلہ اللہ کے تمام بندوں میں سے کتنوں کو ملے گا؟ صرف ایک بندے کو ملے گا۔ وہ بندے کون؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ یہ حدیث کا آخری حصہ آپ کو میں نے پہلے سنا دیا، اب آپ حدیث سنیں، سب کچھ سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان پکارے تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتے ہیں۔ پھر نبی نے پوری اذان کا جواب سکھایا۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پوری اذان کا جواب میرے مصطفیٰ نے سکھایا۔ جب مؤذن کہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان جملوں کے جواب میں آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پوری اذان کا جواب سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور اذان کا جواب دے کر مجھ پر درود پڑھے، اس عمل سے امت کا بیشتر حصہ غافل ہے۔ 15 روزہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 8ویں نشست میں تہیہ کر لو کہ اذان کا جواب پابندی سے دیں گے اور جواب دے کر کے درود پاک پڑھا کریں گے، کیونکہ یہ عمل عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک پڑھ کر، یعنی اذان کا جواب دیا، اس کے بعد درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے، میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے۔ وہ وسیلہ کا سبق میں نے پہلے آپ کو سنا اسی لیے دیا تھا تاکہ نبی کا یہ جملہ سن کے آپ کو یاد آ جائے کہ وسیلہ ہے کیا۔ میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے، یعنی جنت کا وہ مخصوص مقام جس کا نام وسیلہ ہے، اللہ مجھے وہ مقام وسیلہ عطا کر دے۔ میرا جو امتی اذان کا جواب دے کر درود پاک پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے۔ یاد ہے آپ کو وسیلے کی دعا؟ قصے کہانیاں بہت یاد ہیں، دعائے وسیلہ یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، کچھ بھی تو یاد نہیں۔ نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں، اسی میں بوڑھے ہو گئے، مر کے چلے گئے۔ زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ کن لوگوں کے پاس رہ کر زندگی گزر رہی ہے؟ صحابہ کی ایک سنت گرہ سے باندھ لو، صحابہ کے علم میں روزانہ اضافہ ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کی سنت اپنا لو، آپ کے بھی دینی علم میں روزانہ اضافہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ آپ بڑی قربانیوں کے ساتھ میں یہاں آتے ہیں، دن بھر کے تھکے ماندے، کام دھندے، کھانا بھی کھایا نہیں کھایا، نبی کی محبت میں آپ یہاں تشریف لے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتے اس لیے ہیں کہ نبی کی سیرت کے حوالے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضافہ نہ ہو تو آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اضافہ ہوتا ہے نا روزانہ۔ تو یہ 15 روزہ علاج کے حوالے سے ہی نہیں، آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں آپ کی مسجد کے امام کے حوالے سے آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو، اور سیکھنا اپنے اماموں سے یہ خاص نصیحت ہے، ورنہ دین کے نام پہ آپ کو نہ جانے کیا بتا دیا جائے گا اور آپ اس کی تمیز نہیں کر پائیں گے یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو
تو دین سیکھنا ہے، وہ تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے. سیکھنا کس سے ہے وہ پتہ میں نے آپ کو بتا دیا، جانا وہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دعائے وسیلہ یاد کریں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ. آپ دیکھیں کہ میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث کا آخری حصہ وسیلے کے عنوان سے آپ کو سمجھایا کہ وسیلہ جنت کا مخصوص مقام ہے، یہ اس کا نام ہے وسیلہ. اور اللہ کے تمام بندوں میں سے وہ مقام وسیلہ صرف ایک بندے کو ملے گا. وہ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان. جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے، پھر درود پاک پڑھے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے. آپ نے دعا کی، پوری دعا کا ترجمہ بتانے کا موقع نہیں. آتی محمدن الوسیلہ، آپ نے اپنے اللہ کو پکارا. اللہم، اے اللہ، درمیانی جملوں کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اے اللہ، آتی محمدن الوسیلہ، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ عطا کر دیں. یہ دعا کریں گے، ملے گا کیا اس پر؟ یہ درود و سلام نبی کے لیے دعائیں ہماری اور آپ کی دعاؤں سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ ہماری اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے نبی آخر الزمان کو؟ نہیں، یہ ان کی عطا کا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے، درود پاک پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے، تو کل قیامت کے دن میرے ذمے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی. تو بتائیے، نبی کی شفاعت عطا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کے لیے کہا گیا. ہماری اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں میرے مصطفیٰ کو مقام وسیلہ نہیں ملے گا. ہم دعا کریں یا نہ کریں، وہ مقام وسیلہ میرے مصطفیٰ کو مل کر رہے گا، کیونکہ اسی دعائے وسیلہ میں یہ ہے الذی وعدتا، میرے رب جس وسیلے کا وعدہ آپ نے اپنے محبوب نبی سے کر رکھا ہے، وہ وسیلہ ان کو عطا کر دیجئے. تو کیا ہمارے کہنے سے ملے گا؟ ہماری اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ مقام وسیلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہ تو اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہو چکا ہے. وہ مقام وسیلہ میرے مصطفیٰ کو مل کے رہے گا. کائنات کا کوئی ایک فرد بھی اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کی دعا نہ کرے، تب بھی رب کعبہ کی قسم وہ مقام وسیلہ میرے مصطفیٰ کو مل کر رہے گا. پھر ہم سے اور آپ سے دعا کیوں کرائی گئی؟ ہم سے اور آپ سے دعا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے لیے اذان کا جواب دے کر، درود پاک پڑھ کر وسیلے کی دعا کرو گے تو تمہارا رب تمہارے نبی کی شفاعت سے تمہیں مالا مال کر دے گا. یہ ان کی نوازشات کے طریقے ہیں. درود و سلام ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیقات بخشے.